السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک واقعہ پیش کروں گا۔ یہ واقعہ جنگ خیبر کے موقع پر سامنے آیا۔ جنگ خیبر کے موقع پر جب مسلمانوں کا پڑاؤ خیبر کے میدان میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو ایک چرواہا وہاں سے گزرا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمان خیبر کے میدان کے ایک طرف پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ مسلمانوں کے پاس جا کر ان کی بات سنی جائے، آخر وہ کیا کہتے ہیں، کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، ان کے پاس جا کر معلوم کیا جائے۔ لہذا وہ چرواہا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور اس نے وہاں جا کر کہا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سے کہا کہ فلاں خیمے کے اندر آپ ہیں۔ تو وہ چرواہا اپنے ہی من میں سوچنے لگا کہ کہنے لگا کہ یہ لوگ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، بھلا کوئی سردار ایک کھجور کی چھال سے بنے ہوئے خیمے میں؟ وہ سردار تو بڑے بڑے عالیشان جگہ پر ہوتے ہیں، یہ سردار کیسے ہیں کہ کھجور کی چھال کے بنے ہوئے خیمے میں ہیں؟ لہذا وہ اس خیمے کے اندر گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرمائے ہوئے تھے۔ تو اس چرواہے نے، بکری چرانے والے نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ایمان کی دعوت دی، اسلام کے فوائد بتائے، اسلام کے مرتبے بتائے کہ تمام دنیا کو پالنے والا ایک ہی پروردگار ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہ ہلتا ہے۔ تو جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارا ایمان، اگر میں تمہارا مذہب قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا، میرا مرتبہ کیا ہوگا، میرا رتبہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا، اگر تم نے ایمان قبول کر لیا تو تم ہمارا بھائی ہے۔ اور میرے نبی کی ایک حدیث بھی ہے، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے کہا، اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارا بھائی ہے، ہم تجھے گلے لگائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھ سے کیوں مذاق کر رہے ہیں، بھلا میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں کہاں کالا آدمی، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے کہ آپ مجھے واقعی گلے لگائیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو تیرے گلے لگائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل کو نور کی روشنی سے بھر دے گا۔ تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے اسلام لانے کے بعد اب وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس وقت نہ تو کوئی نماز کا وقت ہے کہ میں تجھ سے نماز پڑھواؤں، نہ کوئی رمضان کا وقت ہے کہ میں تجھ سے روزے رکھواؤں، نہ تجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ میں تجھ سے زکوٰۃ ادا کرواؤں۔ لہذا اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہے کہ تلوار کی چھاؤں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو اس نے کہا، میں جہاد کے لیے تیار ہوں، لیکن اس میں دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، یا تو غازی یا شہید۔ اگر میں شہید ہو بھی جاؤں تو آپ میرے لیے کچھ ضمانت لیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا، اگر تو اس جنگ میں شہید ہو گیا تو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اگر تو اس جنگ میں شہید ہو گیا تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو وہ جہاد کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ تیرے پاس بکریاں ہیں، کس کی ہیں؟ اس چرواہے نے کہا، یہ بکریاں فلاں یہودیوں کی ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ بکریاں جو تیرے پاس ہیں وہ ان یہودیوں کی تیرے پاس امانت ہے، تو ان کی امانت ان کو واپس کر کے آ، پھر جہاد میں شریک ہو جا۔ لہذا وہ چرواہا گیا اور ان کی بکریوں کو دے کر جہاد میں شریک ہو گیا، اور شریک ہونے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں اسلام۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا یقین اور ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ آج کل ہم اپنی مسجدوں میں اماموں کے بیانات سنتے ہیں، علماؤں کے بیانات سنتے ہیں، جلسوں میں بیانات سنتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا ہے۔ جب تک جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک مسجدوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو پڑھا جا رہا ہے، جب تک ہمیں اثر رہتا ہے، لیکن جیسے ہی مسجدوں سے باہر نکلتے ہیں، جیسے ہی جلسوں سے اٹھ کے گھر پہ جاتے ہیں، وہ ساری احادیث بھول جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں رہتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا اور کیسے زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا۔ تو اسلام کے لیے سب سے اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا یقین اور ایمان بہت پختہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اس پہ کیسے عمل کریں۔ اگر ہماری زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کامیابی کے بہت طریقے نکال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔